السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اوپن ایجوکیشن والا پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کے اندر ہم لوگ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو کی جو کورس کوڈ ہیں ان کے اہم ترین سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی حوالے سے آج کی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ہم جو ایک بک ہے جس کا نام خصوصی مطالعہ ون، یعنی کہ میر و غالب کا خصوصی مطالعہ ون کے نام سے ہے، اور اس کا کورس کوڈ 5611 ہے۔ اس کے اہم ترین سوالات کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بک ہے میر و غالب کا خصوصی مطالعہ، اس کے دو پارٹس ہیں، ایک 1 ہے اور ایک 2 ہے۔ تو آج ہم 1 کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو اہم ترین سوالات پوچھے جاتے ہیں، سب سے پہلے جو میر تقی میر ہے اس کی سوانح ہے۔ سوانح سے کیا مراد؟ سوانح سے مراد ہے کہ اس کی جو لائف ہے کیسے کس سٹیج سے گزری ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو اس کو سرسری سا پڑھ لینا ہے، یہ بھی بطور کوشچن آ سکتا ہے، لیکن اس چیپٹر کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر جو سب سے جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ میر و غالب یہ جو میر کی شاعری ہے اس کے اوپر اس کی جو حالات زندگی ہیں اس کا نقش ہے، یہ آپ نے تردید یا تائید کرنی ہے۔ تو یہ سوال آپ نے اس نقطۂ نظر سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے اس کی میر تقی میر کی سوانح یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کی ظاہری سی بات ہے اگر آپ اس کی زندگی کے حالات و واقعات پڑھیں گے تبھی جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی شاعری کے اندر اس کی جو زندگی کے حالات و واقعات ہیں ان کے نقش موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کر لیں، شارٹ کر لیں، زیادہ لینتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر امان اللہ اور میر علی متقی کی وفات، نواب شمساس الدولہ سے ملاقات، خان آردو سے ملاقات یہ نہ بھی کریں، میر رعایت خان سے ملاقات یہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ دہلی کے حالات، یہاں سے آپ نے اصل میں یہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو دہلی کے حالات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو میر کے جو حالات زندگی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا، اور پھر آپ اس سوال کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ جو لکھنؤ کی آباد کاریاں ہیں یہاں تک کر لیں، تو اس طرح یہ آپ کا سوال ایک مکمل ہو جائے گا، میر کا قیام لکھنؤ میں۔ آگے جو ہے ایک اور سوال اسی چیپٹر میں سے اور انداز سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ میر کا تصور عشق بیان کریں، کہ میر عشق کے بارے میں کیا اس کا کانسیپٹ ہے۔ تو آپ نے یہ یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا، تصور عشق کو، اور یہاں تک اس کو کر لینا ہے۔ تو یہ دو اہم ترین سوالات اس چیپٹر میں سے آ سکتے ہیں۔ اگر ہم چیپٹر نمبر 2 کی بات کریں تو یہ میر کی غزل پر اور میر کے ہی سارے حالات زندگی اور میر کی شاعری پر یہ بک ہے۔ تو یہ دوسرے چیپٹر میں بھی میر کی شاعری کے حوالے سے سوال پوچھا جائے گا، میر کی انفرادیت کے اسباب، کہ کس طرح میر کی شاعری دوسرے شاعروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے۔ تو ہم نے یہاں سے اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ والا اردو کی تشویل و ترویج میں میر کا حصہ، یہ میر کا شیوائے گفتار، یہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ میر کا شاعرانہ لب و لہجہ، میر کے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے میر کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ میر کس طرح دوسرے شاعروں سے ممتاز ہے۔ سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا ہلکا اس کو ٹچ دیتے جائے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ میر کی شاعری کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو دوسرے شاعروں سے اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ اگلا سوال اسی چیپٹر میں سے جو پوچھا جا سکتا ہے وہ کلام میر میں عروض و آہنگ کی اہمیت، یہ بھی اہم سوال ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک اس کو دیکھ لینا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے سوال اگر جو اٹیمپٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے شعروں کا حوالہ لازمی لینا ہے، شعر جتنے یاد ہو سکیں آپ کر لیں، چونکہ شاعری کے حوالے سے ہے تو شاعری شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو شعر آپ نے لازمی اس کے اندر لکھنی ہے جب آپ سوال اٹیمپٹ کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر تیسرے چیپٹر کی بات کریں تو میر کا تصور غم ہے، تو میر کا تصور غم بھی
میر کا تصور غم کے اندر جو میر کے ذاتی حالات زندگی ہے ان کا بڑا عمل دخل ہے. تو پھر یہاں سے ذاتی حالات زندگی کو آپ نے دیکھ لینا ہے. مغلیہ سلطنت کا زوال ہے اور ساتھ میں شعر لازمی یاد کر کے ادھر لکھنے اگر یہ سوال آ جائے گا. دلی کی تباہی و بربادی ہے، اجتماعی قرب اور دکھ کی کیفیت ہے، ناقدری کا احساس ہے، میر کی علم پرستی ہے، میر کی بد دماغی ہے، میر میں اجتماعی درد و غم ہے. یہ ہلکا پھلکا آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. پھر میں بتا رہا ہوں کہ شعر زیادہ لکھنے ہیں، شعروں کی کمی آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. ذاتی اجتماعی غم و علام، تو یہ ایک ہلکا پھلکا ان کو دیکھ لینا ہے. ان کی آپ نے ہیڈنگز بنانی ہے اور شعر جتنے یاد ہوں گے شعروں کے حوالے سے آپ کا سوال اتنا بہترین اٹیمپٹ ہوگا. یہ ہو گیا جی اس چیپٹر کی بات. آگے اگلے چیپٹر کی اگر بات کریں کہ میر کا تصور حسن و عشق، تو میر کا تصور حسن و عشق میں میر کے والد کی نصیحت یہ آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے. اور میر کا تصور عشق اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. یہ سوال آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور دیکھیں کہ کتنے شعر اس میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ اتنے میکسیمم شعر یاد ہو سکے کرنے اور ادھر جا کر آپ نے لکھنی ہے. آگے کلام میں میر میں عشق و مجاز و حقیقت کا امتزاج، یہ بات نہ بھی کریں تو خیر ہے، اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب کا میر کا تصور حسن یہ آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا ہے. پھر اگین شعر اچھے طریقے سے یاد کرنے. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات، میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، یہ چیپٹر بہت اہم ہے. میر کی شاعری میں فکری اور صوفیانہ عناصر، مشاہدے کی کیفیت، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. میر کا صوفیانہ لب و لہجہ، اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، یہ لازمی طور پر کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تفکر ہے، میر پکا صوفیانہ لب و لہجہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہلکا پھلکا اس کو کر لینا ہے اور شعر لازمی یاد کرنا ہے، شعر کے بغیر نہیں ہے. فکری جاتی نام کرے تو خیر. اچھا آگے جدید اردو غزل پر میر کے اثرات. جدید اردو غزل پر میر کے اثرات کس وجہ سے ہیں؟ میر کے اسلوب کی وجہ سے، یعنی کہ جو اس کا انداز شاعری ہے وہ کس طرح جدید اردو غزل پر اثر انداز ہوا ہے، یہ آپ نے اس حوالے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. میر کی استادی کا اعتراف ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک یہ کر لیں. ٹھیک ہے. آگے قدیم شاعروں پر میر کے اثرات، یہ نام ہی کرے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بس اس چیپٹر میں آپ نے یہی کرنا ہے. آگے اگر اگلے چیپٹرز کی بات کریں تو اگلے چیپٹر کے اندر میر کی مثنوی نگاری ہے. یہ سوال لازمی طور پر پوچھا جائے گا کہ میر بطور مثنوی نگار کیا اس کی حیثیت ہے میر کی، میر تقی میر کی. تو مثنوی خواب و خیال کو آپ نے نہیں اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، اس چیز کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ نے لازمی ہے کرنی ہے. وہ پوچھے گا آپ سے کہ مثنوی خواب و خیال کے حوالے سے میر کی مثنوی نگاری پر ایک نوٹ لکھیں، تو آپ نے اس چیز کا حوالہ دینا اور شعر اگین پھر آپ نے یاد کرنی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. اور مثنویات میر کا فکری و فنی جائزہ، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، تو یہ بھی اس چیپٹر میں آپ نے لازمی طور پر کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے میر شناسی کیا ہے، رجحانات، یہ بس آگے آپ نام بھی کریں تو چل جائے گا، کوئی طرح ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر آگے میر کا رویہ عشق ہے. تو جو جتنے سوالات میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا پیپر 85 to 90% کا پیپر لازمی طور پر اٹیمپٹ ہو جائے گا. اور پھر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بک ہے یہ میر و غالب کا خصوصی مطالعہ ہے. تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، میر کی شعر شاعری جو ہے، میر کو آپ نے جو چیزوں بیان کرنا ہے، تو میر کے زیادہ سے زیادہ شعر یاد کر کے اور میر کے حوالے سے آپ نے وہ شعر لکھنے ہیں اور پھر ان کو آگے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شعر جتنے زیادہ ہوں گے آپ کا پیپر اتنا اچھا ہوگا. پڑھنے والے پر جو آپ کا پیپر مارک کرے گا اچھا اس کے اوپر امپریشن جائے گا. تو شعر لازمی یاد کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.